ہیلو گائز، ہم نے ایک ناول سٹارٹ کیا تھا جس کا نام ہے دی ہاؤس میٹ، جو کہ لکھی ہے فریڈا میکفیڈن نے، اور آج ہم اس کا چیپٹر 11 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. ملی، نینا کی آواز فون کی دوسری طرف گھبرائی ہوئی لگ رہی ہے. میں چاہتی ہوں کہ تم سسیلیا کو اسکول سے لے آؤ. میرے بازو میں کپڑوں کا ڈھیر توازن میں ہے اور میرا موبائل فون میرے کندھے اور کان کے درمیان پھنسا ہوا ہے. میں ہمیشہ فوراً نینا کا فون اٹھاتی ہوں چاہے میں کچھ بھی کر رہی ہوں، کیونکہ اگر میں نہ اٹھاؤں تو وہ بار بار کال کرتی رہے گی جب تک کہ میں جواب نہ دوں. ہاں کوئی مسئلہ نہیں، میں کہتی ہوں. اوہو بہت شکریہ، نینا خوشی سے کہتی ہے. تم بہت اچھی ہو. بس 2:45 پر ونٹر اکیڈمی سے سسیلیا کو لے لینا. تم سب سے بہترین ہو ملی. اس سے پہلے کہ میں مزید سوالات کر سکوں، جیسے کہ مجھے سسیلیا کو کہاں سے لینا ہے، یہ ونٹر اکیڈمی کا ایڈریس کیا ہے، نینا فوراً رکھ چکی ہوتی ہے. جیسے ہی میں اپنا فون کان سے ہٹاتی ہوں مجھے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے. جب میں وقت دیکھتی ہوں تو میرے پاس صرف 15 منٹ ہیں یہ جاننے کے لیے کہ یہ اسکول کہاں ہے اور اپنی مالکن کی بیٹی کو وہاں سے لینے کے لیے. کپڑوں کا ڈھیر بعد میں دیکھوں گی. میں اسکول کا نام گوگل میں ٹائپ کرتے ہوئے سیڑھیاں دوڑ کر نیچے اترتی ہوں، لیکن کچھ بھی نہیں آتا. اس نام سے قریب ایک اسکول ہے وسکنسن، اور حالانکہ نینا کچھ عجیب و غریب فرمائشیں کرتی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھ سے توقع رکھتی ہے کہ میں 15 منٹ میں وسکانسن جا کر ان کی بیٹی لے آؤں. میں نینا کو دوبارہ کال کرتی ہوں، لیکن ظاہر ہے وہ فون نہیں اٹھاتی. اینڈی کو بھی کال کرتی ہوں مگر وہ بھی جواب نہیں دیتا. زبردست. جب میں کچن میں ادھر ادھر چکر لگا رہی ہوتی ہوں اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے، تو میری نظر ایک کاغذ پر پڑتی ہے جو ریفریجریٹر پر ایک میگنیٹ سے چپکا ہوتا ہے. یہ اسکول کی چھٹیوں کا شیڈیول ہے. ونٹسر اکیڈمی. لیکن نینا نے ونٹر کہا تھا. ونٹر اکیڈمی، میں بالکل یقین سے کہہ سکتی ہوں، ہے نا؟ میرے پاس یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے کہ نینا نے غلط نام بتایا تھا یا وہ واقعی اپنی بیٹی کے اسکول کا نام نہیں جانتی، جہاں وہ خود بھی PTA پریزیڈنٹ ہے. خوش قسمتی سے فلائر پر اسکول کا پتہ لکھا ہوا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ کہاں جانا ہے، اور میرے پاس وہاں پہنچنے کے لیے صرف 10 منٹ ہیں. وینچسٹرز ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو ملک کے بہترین سرکاری اسکولوں کے لیے مشہور ہے، مگر سسیلیا ایک پرائیویٹ اسکول میں جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایسا ہی ہونا تھا. ونٹسر اکیڈمی ایک بہت بڑی شاندار عمارت ہے جس میں لمبے ہاتھی کے دانت جیسے ستون، گہرے بھورے رنگ کی اینٹیں اور دیواروں پر چڑھی ہوئی بیلیں ہیں جو مجھے ایسا محسوس کراتی ہیں جیسے میں سسیلیا کو ہاگورٹس یا کسی خیالی جگہ سے لینے آئی ہوں. نینا نے ایک اور اہم چیز کے بارے میں مجھے پہلے نہیں بتایا، یہاں کی پارکنگ کا مسئلہ. چھٹی کے وقت یہاں پارکنگ کرنا ایک بھیانک خواب جیسا ہے. مجھے کئی منٹ لگتے ہیں پارکنگ ڈھونڈنے میں، اور آخرکار میں ایک مرسیڈیز اور ایک رولز رائس کے درمیان اپنی دھندلی ڈینٹ زدہ نسان بمشکل فٹ کرتی ہوں. مجھے ڈر ہے کہ کوئی محض اس لیے میری گاڑی ٹو نہ کروا دے کہ یہ یہاں کی امیروں کی چمچماتی گاڑیوں کے درمیان کھڑی ہونے کے قابل نہیں ہے. اتنے کم وقت میں اسکول پہنچنے کی وجہ سے میں ہانپتی کانپتی عمارت کی طرف بھاگتی ہوں، اور قدرتی طور پر اسکول کے 5 الگ الگ داخلی دروازے ہیں. سسیلیا کس دروازے سے نکلے گی کہیں کوئی نشانی نہیں ہے کہ مجھے کہاں جانا چاہیے. میں ایک بار پھر نینا کو کال کرتی ہوں، مگر ہمیشہ کی طرح کال وائس میل پر چلی آتی ہے. نینا آخر ہے کہاں؟ یہ میرا مسئلہ نہیں، لیکن اس عورت کی کوئی نوکری نہیں ہے، گھر کے سارے کام میں ہی کرتی ہوں، تو آخر وہ سارا دن کرتی کیا ہے؟ کئی چڑچڑے والدین سے پوچھ گچھ کے بعد مجھے پتہ چلتا ہے کہ سسیلیا اسکول کے سب سے آخری دائیں جانب والے دروازے سے باہر آئے گی. مگر چونکہ میں یہ کام ہر حال میں صحیح کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں دروازے کے پاس کھڑی 2 انتہائی نفاست سے تیار عورتوں کے قریب جاتی ہوں اور پوچھتی ہوں، کیا یہ 4تھی جماعت کے بچوں کا باہر نکلنے کا دروازہ ہے؟ ہاں یہی ہے. ان میں سے ایک عورت ایک دبلی پتلی برونیٹ جس کی آبروئیں پرفیکٹ حد تک ترشی ہوئی ہیں مجھے اوپر سے نیچے تک گھورتی ہے. تم کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ اس کی تیز نظروں کے نیچے مجھے بے چینی محسوس ہوتی ہے. سسیلیا ونچسٹر. دونوں عورتیں ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتی ہیں. تم وہی نوکرانی ہو نا جسے نینا نے رکھا ہے؟ دوسری عورت ایک ریڈ ہیڈ پوچھتی ہے. ہاؤس کیپر، میں تصحیح کرتی ہوں، حالانکہ مجھے خود نہیں پتا کہ کیوں. نینا مجھے جو چاہے کہہ سکتی ہے. برونیٹ میری بات پر ہلکا سا کہکہ لگاتی ہے مگر کچھ نہیں کہتی. تو کیسا لگ رہا ہے وہاں کام کرنا؟ یہ عورت چٹ پٹی خبریں نکالنا چاہتی ہے، مگر اس کی قسمت خراب ہے، میں اسے کچھ بھی نہیں بتانے والی. بہت اچھا.
دونوں عورتیں پھر ایک دوسرے کو نظر بھر کر دیکھتی ہیں۔ تو نینا نے ابھی تک تمہیں پاگل نہیں کر دیا؟ ریڈ ہیڈ شرارت سے کہتی ہے۔ تمہارا مطلب؟ میں احتیاط سے پوچھتی ہوں، میں ان عورتوں کے ساتھ گپ شپ نہیں لگانا چاہتی، مگر نینا کے بارے میں جاننے کی تجسس بھی ہو رہی ہے۔ نینا بس تھوڑی سی زیادہ حساس ہے، برونیٹ کہتی ہے۔ نینا پاگل ہے، ریڈ ہیڈ براہ راست بولتی ہے، بالکل پاگل۔ میں جھٹکے سے سانس اندر کھینچتی ہوں۔ کیا؟ برونیٹ ریڈ ہیڈ کی کہنی میں ایسا زور سے کہنی مارتی ہے کہ وہ ہلکی سی کرا اٹھتی ہے۔ کچھ نہیں، وہ بس مذاق کر رہی تھی۔ اسی لمحے اسکول کے دروازے کھلتے ہیں اور بچے باہر نکلنے لگتے ہیں۔ اگر ان عورتوں سے مزید کچھ معلوم کرنے کا کوئی موقع ہوتا تو اب وہ ضائع ہو چکا ہے، کیونکہ وہ دونوں اپنی چوتھی جماعت کے بچوں کی طرف بڑھ جاتی ہیں، لیکن میں ان کی باتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ میں سلسلیہ کے سنہرے بالوں کو دروازے کے قریب دیکھتی ہوں۔ باقی تمام بچے جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس ہیں، مگر سلسلیہ نے آج بھی ایک جالی دار فراک پہنی ہے، اس بار ایک ہلکے سمندری سبز رنگ کی۔ وہ بالکل الگ تھلگ محسوس ہوتی ہے، جیسے بھیڑ میں کوئی چمکتا ہوا نشان۔ مجھے اسے پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی اور میں اس کی طرف بڑھتی ہوں۔ سلسلیہ، میں زور سے ہاتھ ہلاتی ہوں جب میں اس کے قریب پہنچتی ہوں۔ میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ سلسلیہ مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے وہ کسی اجنبی بے گھر شخص کی وین میں بیٹھنا زیادہ پسند کرے گی بجائے اس کے کہ میرے ساتھ گھر جائے۔ وہ ناراضی سے سر ہلاتی ہے اور مجھ سے منہ موڑ لیتی ہے۔ سلسلیہ، میں اس بار سخت لہجے میں کہتی ہوں، چلو، تمہاری ماں نے کہا تھا کہ میں تمہیں لینے آؤں۔ سلسلیہ دوبارہ میری طرف دیکھتی ہے اور اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہے کہ وہ مجھے احمق سمجھتی ہے۔ نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کہا، وہ سرد لہجے میں بولتی ہے۔ صوفیہ کی ماں مجھے لینے آ رہی ہے اور وہ ہمیں کراٹے کلاس لے جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ سکوں، ایک 40 سالہ عورت جس نے یوگا پینٹس اور پل اوور پہنا ہوا ہے آگے بڑھتی ہے اور سلسلیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہے۔ لڑکیوں، کراٹے کے لیے تیار ہو؟ وہ دوستانہ لہجے میں پوچھتی ہے۔ میں حیرانی سے اس عورت کی طرف دیکھتی ہوں۔ وہ کسی اغوا کار کی طرح نہیں لگ رہی، مگر یہاں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نینا نے مجھے فون کیا تھا اور کہا تھا کہ میں سلسلیہ کو لوں۔ وہ اس بارے میں بالکل واضح تھی، خیر سوائے اس حصے کے جہاں اس نے مجھے غلط اسکول کا بتایا، لیکن اس کے علاوہ اس نے بالکل صاف کہا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں اس عورت سے کہتی ہوں، میں ونچسٹرز کے لیے کام کرتی ہوں اور نینا نے آج مجھے سلسلیہ کو لینے کے لیے کہا تھا۔ عورت آبرو اٹھاتی ہے اور اپنا ایک حال ہی میں مینیکیور شدہ ہاتھ کمر پر رکھتی ہے۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، وہ کہتی ہے۔ میں ہر ویڈنسڈے کے دن سلسلیہ کو لے کر جاتی ہوں اور لڑکیوں کو کراٹے کلاس چھوڑتی ہوں۔ نینا نے مجھے کوئی تبدیلی نہیں بتائی۔ شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو۔ مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی، میں کہتی ہوں، لیکن میری آواز میں ہلکی سی جھجک آ جاتی ہے۔ عورت اپنے گوچی کے پرس میں ہاتھ ڈالتی ہے اور فون نکالتی ہے۔ چلو نینا سے بات کر کے یہ معاملہ واضح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں اسے دیکھتی ہوں جب وہ فون کا بٹن دباتی ہے۔ وہ اپنے لمبے ناخنوں سے پرس پر ہلکی ہلکی تھپ دیتی ہے جب تک کہ نینا فون نہیں اٹھاتی۔ ہیلو نینا، یہ ریچل ہے، وہ کہتی ہے، پھر رک جاتی ہے۔ ہاں خیر، یہاں ایک لڑکی کھڑی ہے جو کہہ رہی ہے کہ تم نے اسے سلسلیہ کو لینے کا کہا تھا، لیکن میں نے اسے بتا دیا کہ میں ہر بدھ کے دن سلسلیہ کو کراٹے کے لیے لے جاتی ہوں۔ ریچل فون پر بات کرتے ہوئے اسباب میں سر ہلاتی ہے۔ ہاں بالکل یہی میں نے اسے بتایا تھا، مجھے خوشی ہے کہ میں نے تصدیق کر لی۔ ایک اور وقفے کے بعد ریچل ہنستی ہے۔ میں تمہارا مطلب اچھی طرح سمجھتی ہوں، اچھے لوگ ملنا واقعی مشکل ہوتا ہے۔ مجھے بالکل اندازہ ہے کہ نینا دوسری طرف کیا کہہ رہی ہوگی۔ ریچل فون بند کرتے ہوئے مسکراتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے سوچا تھا، نینا کہہ رہی ہے کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تو میں سلسلیہ کو کراٹے کلاس لے جا رہی ہوں۔ اور اس ساری صورتحال پر نمک چھڑکنے کے لیے سلسلیہ مجھے دیکھ کر زبان چڑھاتی ہے، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم مجھے اس کے ساتھ گاڑی میں نہیں جانا پڑے گا۔ میں اپنا فون نکالتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ نینا کی طرف سے کوئی پیغام آیا یا نہیں جس میں وہ اپنی درخواست واپس لے رہی ہو۔ کچھ بھی نہیں۔ میں فوراً نینا کو ایک میسج بھیجتی ہوں۔ ایک خاتون ریچل نامی آپ سے بات کر چکی ہے اور اس نے کہا ہے کہ آپ نے اسے سلسلیہ کو کراٹے کلاس لے جانے کے لیے کہا تھا، تو کیا میں گھر چلی جاؤں؟ نینا کا جواب چند سیکنڈ میں آ جاتا ہے۔ ہاں، تمہیں کس نے کہا تھا کہ میں تم سے سلسلیہ کو لینے کے لیے کہہ رہی تھی؟ کیونکہ تم نے خود کہا تھا۔ میرا جبڑا سخت ہو جاتا ہے، لیکن میں خود کو پریشان نہیں ہونے دیتی۔ یہی نینا کا انداز ہے، اور اس کے ساتھ کام کرنے کے کچھ اچھے پہلو بھی ہیں، یا
اس کے لیے کام کرنے کے؟ ہاں، وہ بس تھوڑی لاپرواہ ہے، تھوڑی عجیب و غریب۔ نینا پاگل ہے واقعی۔ میں اس سرخ بالوں والی عورت کے الفاظ کو یاد کرتی ہوں۔ یہ کیا مطلب تھا؟ کیا نینا صرف ایک چڑچڑی اور غیر متوقع باس ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور چل رہا ہے؟ شاید بہتر یہی ہے کہ میں زیادہ نہ سوچوں۔